السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک محافظ نیوز۔ آج کی خبر میں شامل کرتے ہیں تھا وہ 1 جنوری سے سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن 17 جنوری سے ہم نے اس کو فل فلیج آپریشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اسپیشلی ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے ٹرائی بارڈر ایریاز پہ، جس میں جو ٹرین ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ پولیس نے ان کولیبوریشن سندھ رینجرز اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی معاونت کے ساتھ اس آپریشن کو لانچ کیا، اور اس کا خاطر خواہ ہمارے پاس ریزلٹس جو ہیں اس وقت آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کی مکمل معاونت حاصل رہی ہے، ریسورسز کی فارم میں، ٹیکنالوجیکل ٹولز کی پروویژن میں، اور مزید ہمیں جو ریسورسز ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس آپریشن کے دوران ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن پنجاب پولیس کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ یہاں پہ میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا سندھ گورنمنٹ کی جو سرنڈر پالیسی دی گئی ہے، جس کے 2 بڑے امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں۔ ایک تو ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، اور دوسرا ہے کہ ریزولوشن آف ٹرائبل ڈسپیوٹس۔ ان پہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے تاکہ ایک پرماننٹ سلوشن اس علاقے کا تلاش کیا جائے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ ابھی تک پولیس کا انگریس نہیں تھا، کیونکہ ٹرین ایسا ہے، وہاں پہ بھی اس وقت پولیس موجود ہے، اور ہمارے جوان اور رینجرز کے جوان بہادری کے ساتھ ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے کمیونٹی کے لوگوں کی بھی معاونت اس کے اندر حاصل ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ سندھ پولیس شانہ بہ شانہ سندھ رینجرز کے ساتھ اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی معاونت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارا بہترین کوآرڈینیشن ہے پنجاب پولیس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری سے سندھ کے کچے کے علاقے میں جو آپریشن جاری تھا، اس میں بہت ہی زیادہ شدت لائی گئی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس طرح اربن ایریاز میں، سندھ کے اربن ایریاز میں، بالخصوص کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف بہت سخت آپریشن کر کے نوگو ایریاز کو ختم کیا گیا ہے، تو ہماری خواہش تھی کہ پورے سندھ میں بھی اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے نوگو ایریاز کو مکمل طور پہ روٹ آؤٹ کیا جائے۔ اس موقع پہ میں بالخصوص پوری سندھ پولیس کی طرف سے ہمارے محترم سید مراد علی شاہ صاحب CM سندھ، اور جناب ضیاء الحسن نجار صاحب ہوم منسٹر سندھ، اور باقی سب اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، بالخصوص پاکستان رینجرز جو ہمارے وفاقی حساس ادارے، اور ان کے ساتھ ہی دوسرے معززین اور عمائدین جنہوں نے اس کام میں ہماری مدد کی اور رہنمائی کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے بہت ہی ایک قلیل عرصے میں ہمیں بہت بڑی کامیابیاں ملی۔ آپریشن کے دوران بہت سے قبائلی تنازعات کو حل کرنے کی طرف ہم چل پڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایسی بہت سی ڈاکوؤں کی آماج گاہیں جو کہ جرم کا ایک گڑھ بن چکی تھی، ان کو ختم کرنے کی طرف ہم دوبارہ اس راہ پہ گامزن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے نامی گرامی بدنام زمانہ ڈاکو وہ اپنی کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں، اور گورنمنٹ کی جو سرنڈر پالیسی ہے اس کے تحت بہت ہی بڑی تعداد وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں۔ اسی آپریشن کے دوران قبائلی تنازعات کو حل کرنے کے لیے پولیس انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور حکومت کی پالیسی کے تحت ثالثی کا کردار ادا کر کے ان قبائلی تنازعات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے قبائلی تنازعات نہ صرف ہم حل کرنے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ حکومت کی سخت پالیسی کی وجہ سے جو لوگ ان قبائلی تنازعات کا محرک بنتے ہیں ان کے خلاف بھی سخت ایکشن کر کے ہم آئندہ کے لیے اس علاقے کو ان انفارچونیٹ تنازعات سے پاک و صاف کرنے میں کامیاب ہوں۔ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے ان شہداء کو
जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, और उनके लवाकिन के साथ हम हमेशा साथ हैं, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। और इससे हमें और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि हमारे अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए हर दम तैयार हैं। मैं एक मरतबा फिर हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस का ये अज़म दोबारा बयान करना चाहूँगा कि आखिरी क्रिमिनल, आखिरी डाकू जब तक यहाँ पे मौजूद है इस एरिया में, इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ हमारे ये ऑपरेशन जारी रहेगा, और हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और वहाँ के लोगों के ताउन से इस इलाके को दोबारा पुरअमन और अमन अमान का एक खूबसूरत गहवारा बनाने में कामयाब हो। खबर में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।